آپ کا دعوت کا بھی شکریہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا. اور آئی ایم انکریڈبلی گریٹفل, آنرڈ, پریولیج, ہمبلڈ کہ سپریم کورٹ بار کا اس فورم پہ آپ نے مجھے یہ دعوت دیا, اور شاید میں پہلے وہ سیاسی رہنما ہوں جو سپریم کورٹ کے پریمیسز پہ اس فورم سے خطاب کر رہا ہوں. تو I'm truly honored and humbled. It is indeed a privilege. And we appreciate the role of the bar in upholding the law, rule of law, constitutionalism, and human rights in Pakistan. We appreciate that the bar has played this role regardless of the political inclinations of individual members of the bar and the office bearers of the Bar Association. The nation values this bipartisan struggle against dictatorship waged by the legal fraternity. This indeed raises our hopes in democracy and fighting dictatorship. We salute your courage, your determination in the relentless struggle for the rule of law in Pakistan. This is the 50th anniversary of the Constitution of Pakistan that was given to the country. نگراں وزیر اعظم اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, براہ راست لیے چلیں گے. پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز جتنے تھے 4-5, ان کے ساتھ یہ 3 دن کا وزٹ ہمارا ہوا, اور اس میں کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی, اور ان امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کو چائنیز میڈیا میں ہمیں بہت ہی بہتر کوریج ملی, اور ایک بہت زیادہ انتھوزیازم چائنیز گورنمنٹ کے سطح پہ, عوام کی سطح پہ, میڈیا کے سطح پہ, تھنک ٹینکس, اسکالرز ان کے ساتھ انٹریکشن پہ. تو ایک اوور آل ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ چائنیز سائڈ ہمارے ساتھ کنیکٹیوٹی میں, اور وائس ورسا ہماری طرف سے بھی, میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ایک ایکسٹرا مائل جا کر جو آئرن کلاڈ فرینڈشپ ہے, آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری, اس فریم ورک میں رہتے ہوئے بڑی مفید اور کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ جب ایک مینڈیٹڈ حکومت آئے گی اور ان کو ہینڈ اوور کریں گے, یہ کنٹینیویشن جو ہے اس کا ایلیمنٹ اور اس کا جو شیڈ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. چاہے پاکستان میں کسی قسم کی حکومت ہو, اس حکومت کا تسلسل چائنا کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے ہے وہ سمبولکلی اہمیت کا حامل ہے, اور اس طرف یہ اکنالجمنٹ آئی ہے, یہ ریکگنیشن آئی ہے کہ پاکستان کی جو کنٹینیویشن ہے ان انگیجمنٹ اینڈ ڈیپننگ فردر ٹائز, وہ بڑی سنسیئر اور ویزیبل ہیں اور ایگزیبٹڈ ہیں. اور اس سے انسرٹنٹی کا جو ایلیمنٹ بعض اوقات اگر کوئی کریٹ ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے یا آتی ہے, وہ ایڈریس ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ملٹی لیٹرل فورم تھا, BRI کا جو پریزیڈنٹ شی کا ویژن ہے وہ ٹرولی اپریسیشن ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جو گلوبل چیلنجز ہیں, ان گلوبل چیلنجز کا آنسر جو انہوں نے اپنے 8 پروپوزلز جن کا اوپننگ سرمنی میں انہوں نے اس کو انراول کیا, اناؤنس کیا, اس کا تذکرہ کیا کہ یہ امپیٹس ہوگا فار نیو اکنامک گروتھ. یہ نہ صرف چائنا کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے بلکہ چائنا کے ساتھ ساتھ یہ پورے ریجن اور اکراس دا ریجن گلوب کے لیے کرتا ہے. ہمارے ہاں شاید ابھی تک BRI کی جو اپریسیشن ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ اوشنز کو, یہ لینڈ روٹس کو, یہ ایویشن کے سیکٹر میں ایئر کنیکٹیوٹی کو قربت بھی پیدا کر رہی ہے, اور اس قربت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پیپل سینٹرک اپروچ کے تحت لوگوں کو مواقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ اس سے معاشی طور پہ مستفید ہو سکیں, سماجی طور پہ مستفید ہو سکیں, اور ایک بہتر طرز زندگی یا جو لائف سٹائل ہے اس کو اپنا سکیں. پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. ہماری طرف سے پلاننگ, کوآرڈینیشن, کوآپریشن
جو 3 سلوگنز ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ فوکس رہے، اور جب یہ 3 فیسز آپ جو ہے نا وہ میرٹ کے بیسس پہ کریں، کنسلٹیشن ٹھیک کر لیں، کوآرڈینیشن کر لیں، کوآپریشن کر لیں، تو جو ڈیزائن آؤٹ پٹ اس کا ہوتا ہے، جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہوتا ہے، وہ پھر امپلیمنٹیشن فیز میں انتہائی آسانی سے چلا جاتا ہے، کیونکہ جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ نے اس پہ غور و فکر کر چکے ہوتے ہیں۔ دو کہ یہ ملٹی لیٹرل وہ تھا، فورم تھا، لیکن ہماری بڑی بائی لیٹرل امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، پریمیئر لیگ کے ساتھ، ان کے پولیٹ بیورو کے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے بینکویٹ بھی ہمیں دیا، ان کے مختلف جو بزنس لیڈرشپ تھی، اسٹیٹ اونڈ اینڈ پرائیویٹ بوتھ، یہ بھی میں امید رکھ رہا ہوں کہ شاید اب چائنیز پرائیویٹ اینٹیٹیز جو بزنس کی ہیں وہ بھی پاکستان میں اس سیکنڈ فیز جو ARY کا جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے اس میں ری لوکیشن آف انڈسٹریلائزیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں، ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہے، مائننگ ہے، وہ اینٹیٹیز کی ایک سیریس پارٹیسپیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا وچ از آف اٹموسٹ امپورٹنس، اس کے چیدہ پوائنٹ بھی ہم آپ کے ساتھ ریٹن فارم میں بھی شیئر کریں گے، لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ٹریڈیشنل کشمیر پہ جو سٹانس ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن، اب ٹھیک ہو گیا، وہ اس کو سپورٹ کیا، اور ہماری طرف سے جو ہمارا روایتی جو کور چائنیز انٹرسٹ ہے، ویلیو سسٹم ہے ان کا، اس کے لیے ہم نے اپنی پوزیشن کو ری ٹریٹ کیا، تو وہ اسٹرینتھننگ جو ہمارے ریلیشن شپ کی ہے اس کو ہمیں پتہ ہے ریجن میں بھی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، باقی آؤٹ سائڈ ریجن بھی آبزرو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جسچر کو ایگزبٹ کرنا، ڈسپلے کرنا، اٹ واز آف اٹ موسٹ امپورٹنس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہاں پہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ، رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، سری لنکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کافی فروٹفل اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس ہوئی، نہ صرف میری بلکہ پوری کی پوری ٹیم کی۔ اور میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب، ہمارے پرائیویٹائزیشن کے، انرجی کے منسٹر، کامرس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہر کیبنٹ ممبر نے اپنی اپنی جگہ پر انیشیٹو لیڈ، انیشیٹو بیس کنٹریبیوشنز کی۔ I was feeling کہ I am in the midst and surrounded by one of the most effective individuals as my cabinet members. تو وہ ایک جو ٹیم کا فلیور تھا وہ مل رہا تھا۔ فارن منسٹر صاحب نے فلسطینین ایشو پہ جس افیکٹو انداز میں جوائنٹ کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، جدہ میں جو کانفرنس تھی، اور پاکستان کی جانب سے جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز وہاں پہ تھی مڈل ایسٹ کے کرائسس میں، وہ وہاں کی، اور پھر وہ پوری کرنے کے بعد وہ بیجنگ تشریف لائے۔ ہم نے مختلف لیڈرشپ کے ساتھ مڈل ایسٹ کی سچویشن کو ریز کیا، انکلوڈنگ رشین پریزیڈنٹ، چائنیز لیڈرشپ اینڈ سری لنکنز کے ساتھ، ایون کینینز کے ساتھ بھی اس پہ ہوئے، بلکہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک اور آپ کی ظاہر ہے برادری کے حوالے سے اوور آل ایک سٹیزن آف پاکستان کے حیثیت سے ایک امپورٹنٹ ایشو تھا۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کو ہم نے پرسو کیا، ریز کیا کہ یہ اپنے جو لیگل کنکلوژن ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اور اگر کوئی کلپریٹ صاحب کی اتھارٹی اس میں انوالو ہے یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آؤٹ کم آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہماری طرف ظاہر ہے یہ بڑا ڈیپ کنسرن موجود ہے کہ اس ایونٹ کا اور اس انسیڈنٹ کا کیا ہوا۔ تو انہوں نے ہمیں ری ایشور کیا کہ کافی حد تک ہماری طرف سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں، جو ریمیننگ ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہوں گی، اور ہم 2 وزٹس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ کے اتھارٹیز ہمارے ہاں کر چکے ہیں، اور اگر مزید بھی ہوگا تو ہم کلوز کوآرڈینیشن میں اس انویسٹیگیشن میں ان کے ساتھ کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز میڈیا تھا
ان کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ انٹریکشن ہوا. ایک چیز جو کامن میں نے پائی اور میرے خیال میں دونوں طرف کی لیڈرشپ اس پہ ایگری کر رہی تھی کہ ہمارے یا تو اسٹیٹ اونڈ یا ایون پرائیویٹ میڈیا لنکیجز بڑے پور ہیں. ہم میرے خیال میں تمام لوگ یورپ، امریکہ، جی سی سی، باقی تمام آسٹریلیا، جاپان تک بھی شاید ہمارے لوگوں کی ایکسس بھی ہے، ہمارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ہے. اگر کہیں نہیں ہے تو وہ چائنا میں. پی ٹی وی کا کوئی ایک سینٹینس مجھے چائنیز لینگویج میں پروگرام تو چھوڑیں کوئی اٹرنس نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے علاقوں کا ہمیں نہیں پتہ. میں سمجھتا تھا کہ اورمچی جو ہے نا وہ کوئی 18ویں صدی کی کاشغر کے قریب کوئی شہر ہوگا، تو ہم جائیں گے اور وہاں پہ کوئی روایتی کھانے کھا لیں گے، ایک روایتی سا بازار ہوگا. ہماری اپنی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ وی ور ان دا مڈسٹ آف ون آف دا موسٹ ماڈرن سٹیز ان دا ورلڈ. اور مجھے تو بلکہ یہ امپریشن ملا کہ وہ شاید بیجنگ سے بھی زیادہ ماڈرن ہے. اور اب کیا کریں، مطلب یہ نہ شاید ادھر کے لوگ اس سٹوری ٹیلنگ میں آگے بڑھ پائیں، نہ ہم اس کو جان پائیں. تو یہ چیلنج ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے نا اس خطے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہے. آپ لوگ پرائیویٹ میڈیا، اسٹیٹ میڈیا اس کو ایکسپلور کرے، انیشیٹو لے. یہ وہ کانٹینٹ کریشن کی طرف اگر جائیں بجائے سینسیشنلزم کی طرف. سینسیشنلزم کا لگتا ہے کہ شیلف لائف کو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ سال 2 3 4 5 10 ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن ایکچوئل سروائیول انہی گروپس کا ہوگا جو سیریس کانٹینٹ پہ جائیں گے، ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ پہ جائیں گے. انفرٹینمنٹ کا جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے جائے گا. اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی تو وہ ڈائناسور بنے گا. تو ڈائناسور بننا ہے تب بھی مرضی ہے. اور دوسرے کا جو سروائیول والا جانور ہے اس کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ریئلٹی بیسڈ دیکھ کے اپنی اسیسمنٹ خود کرے. تو دس از اندر امپورٹنٹ ایریا آف کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. اس میں پرنٹ، اس میں سوشل، ڈیجیٹل اسپیس، الیکٹرانک میڈیا، ہر ایریاز میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اسٹوری ٹیلنگ کی گنجائش ہے، ڈاکومنٹریز کی گنجائش ہے، اور کنٹینٹ کریشن کی گنجائش ہے. تو آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی اور دوسروں کے لیے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ کن کن ایریاز میں کام کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں 20 کے قریب ہمارے جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوئے پریمیئر لیگ کے پریزنس میں، جو کہ ایک بہت انکریجنگ ڈاکیومنٹ ہے. کافی عرصے سے اس تعداد میں ہمارے ساتھ ان کے یادداشتوں پہ دستخط نہیں ہوئے تھے. اور ہم نے ایک میکانزم بھی ڈیوائز کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ول ٹیک دا لیڈ، اور ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر اس کے لیے ڈپیوٹ بھی کر دیا جو ان تمام یادداشتوں پہ اور جو پرانا بھی ہمارا کام چائنا کے ساتھ موجود ہے، پائپ لائن میں ہے، اس کا فالو اپ کا ایک میکانزم ہم ڈیوائز کریں. اور اس فالو اپ میں جتنی بھی ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں، بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہیں، ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو ہم کیسے آگے لے کے جائیں گے، انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا میکانزم ہم ڈیوائز کریں گے. کچھ آلریڈی میکانزمز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کیسے ہوگی، اس میں بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کے طور پہ پی ایم ہاؤس کام کرے گا. اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے جو سوال کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پریس ٹاک میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس کے لیے نا ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں. کب یہ چپ ہو کہ ہم شروع کریں. چلیں جی، بسم اللہ کریں. مرزا صاحب السلام علیکم. تشریف رکھیں. آپ نے تاریخی دورہ چین کا کیا جس میں 20 ایم او یوز پر دستخط ہوئے.
اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے ابھی غیر رسمی گفتگو میں یہ ہم لوگوں کو بتایا کہ $8 ارب کی سرمایہ کاری صرف 2 MOUs ML1 اور پیٹرولیم سیکٹر کے میں آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 20 MOUs سائن ہوئے، اس سے کتنی سرمایہ کاری کی توقع ہے؟ اور ML1 کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے، وہ 20 سال میں مکمل ہوگا، 15 سال میں مکمل ہوگا؟ ایک اگر مجھے اجازت دیں تو ایک میں غریب کا سوال کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں 75 سال سے غریب پستا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کے ممالک میں جلیل عباس جیلانی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. وہاں کمپٹیشن ایکٹ میں سزا لکھی ہوتی ہے کہ اگر کارٹلائزیشن ثابت ہو جائے، یہ آرمی چیف صاحب نے بھی کارٹلائزیشن کے بارے میں بھی کور کمانڈر میں کہا، کانفرنس میں کہا ہے کہ کارٹلائزیشن اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ممبرز کے کارخانوں کو، انڈسٹری کو، سربراہوں کو قید کی سزا دی جاتی ہے. پاکستان میں قانون میں یہ سزا آپ کب نگران وزیر اعظم نہیں میں کہہ رہا، میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سزا جو ہے قید کی سزا کارٹلائزیشن بنانے والوں کو، غریبوں کا بیڑا غرق کرنے والوں کو، غریبوں کو رلانے والوں کو، کیا آپ کر کے جائیں گے یا ہم نئی حکومت کی طرف دیکھیں گے؟ خواہش نئی حکومت کی طرف ہی ہے تو بس ختم ہو گئی بات. وہ تو ہم بھی یہی چاہیں گے. دیکھیں، یہ کارٹلائزیشن کے قانون کے امپلیمنٹیشن میں ایک پروسیس تو یہ ہوگا کہ پہلے ایکیوز سامنے آئے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. The reference was returned to the petitioner as having become infractious. This raises some serious questions about accountability, particularly because honorable judges are so fond of claiming and proclaiming their fondness for accountability, particularly when it comes to civilian political leaders. کہتے کہ احتساب ہونا پڑے گا. ہر وزیر اعظم نے اپنے آپ کو اس ادارے کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو پھر one would imagine that the honorable judges would be the first to present themselves for accountability before their own accountability institutions. Here I would like to make mention of more recent developments that have raised our hopes. Members of the bar may or may not agree with me, but the recent decision on the Practices and Procedures Act have raised the hopes of Parliament. When President Zardari went from being the most powerful civilian president in the history of Pakistan, having inherited all the powers from a dictator who has usurped those powers from the parliament, from the prime minister, and he went from being the most powerful president, civilian president in the history of Pakistan, to the most ceremonial president in the history of Pakistan. When he gave his own powers back to Parliament, gave his own powers back to Prime Minister. تو وہ ایک ہائی پوائنٹ تھا پاکستان کی جمہوری سفر میں. تو ویسے ہی now when we see کہ the full court bench has given hope that Parliament's power, domain to legislate will be protected, even if it means that the sitting Chief Justice is to share his powers as master of the roster with fellow senior judges
is an encouraging sign for the future of the judiciary and for the future of Pakistan's democracy. The procedure for the appointment of judges also needs to be reviewed. The present procedure, which under the President, the Prime Minister, and Parliament have become all but a rubber stamp, and as post offices, has raised the criticism of a judiciary, of the judges, by the judges, and for the judges. This does not augur well for the image of our judiciary. Similarly, the contempt law also needs to be revisited. The dignity of honorable judges must rest on foundations that are surer and more solid than the contempt law. Respect for judges must be inspired by their judgments, by their conduct, and not by fear of any contempt law. A great challenge we face in the realm of rule of law and human rights is the enforced disappearances of citizens with impunity. The Commission on Enforced Disappearances has unfortunately failed miserably. Not one perpetrator of crime has been prosecuted thus far, and this is not acceptable. Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. I would like also to say a few words about the presidential reference in respect to the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. The reference is pending for almost a decade before the Supreme Court. In this golden jubilee year of the Constitution, is it too much to ask that the reference in respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay and justice is done, even if posthumously? They say that history repeats itself. First is a tragedy, and then is a farce. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto को शहीद किया था. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जद्दोजहद की उस आइन के बहाली के लिए और अपना वालिद के लिए, कायदे अवाम के लिए इंसाफ दिलाने के लिए. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद शहीद हो गए. ना वालिद को इंसाफ मिला और अफसोस के साथ ना हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवा सके. फिर सदर ज़रदारी ने 2011 में रेफरेंस फाइल किया. इंसाफ नहीं मिल सका. 2018-19 में मैं खुद पिटिशन लेकर आया कि मुझे इस केस का पार्टी बनाया जाए और रेफरेंस फौरन जो है वो सुना जाए. आज 2023 में मैं आपके साथ हूं. अब I don't know at what point this tragedy became a farce, but it most certainly is a farce. Finally, ladies and gentlemen, I believe that Pakistan is stuck in a rut. And if we continue down this path, we are doomed. Doomed to repeat history, doomed to perpetuate a tragedy, and doomed to make a farce. A farce out of this country, out of its constitution, out of its democracy, out of its people. Throughout our history, we have oscillated between outright dictatorship, controlled democracy, or confrontational democracy. Dictatorship speaks for itself. Controlled democracy
पार्टी लिस्ट इलेक्शंस की चुनी जो गवर्नमेंट IJI किसी को याद है तो वो भी गिन लें, और हाल ही में जो हमने सब कुछ देखा है. और दिस इज द what I call the old way of doing politics, the tried and tested way, which has been proved that when you compromise on democracy in any way, shape or form, the country suffers, the people suffers, the economy suffers. But there is a fourth way, the way of consensus, a consensus democracy. And for short spouts, for little windows, हमने ये consensus देखा है और साबित कर दिया है. जब ये हम consensus सियासत करते हैं, consensus जमहूरियत करते हैं, तो फिर हम कामयाबी भी हासिल करते हैं. हमने उस consensus democracy को 1973 में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में देखा था कि सरजमीन बेआइन को आपने आइन दिलवाया. हमने इस कंसेंसस डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 18वीं तरमीम की बहाली में पहले NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड की सूरत में एंड इवन नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबले करने में की सूरत में हमने ये कंसेंसस डेमोक्रेसी को छोटे छोटे विंडोज के लिए शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हमने एक्सपीरियंस भी किया है. एंड इट इज इन दिस वेरी spirit of consensus building, consensus democracy, that Pakistan's democracy will not only survive but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions, within the institution of parliament, within the institution of the judiciary, in all institutions, this consensus को हमें कायम करना पड़ेगा. ना सिर्फ within institutions but between institutions also. ये consensus हमें पैदा करना पड़ेगा पार्लियामान और जुडिशरी के दरमियान और बाकी के अदारों के दरमियान भी. हमें और यही कंसेंसस हमने कायम करने की कोशिश की. यही कंसेंसस ही सोच था जिसकी वजह से हमने PDM के साथ दिया, जिसकी वजह से हमें वजीर बना कि हमने तो सारे जो पुराने बुराइयां थे उनको दुरुस्त करने थे. सिलेक्टेड राज को खत्म करके हमने तो जमहूरियत को बहाल करना था. सारे सियासी जमातें मिलके हमने तो वोट को इज्जत भी दिलवाना था, पार्लियामान की इज्जत को भी दिलवाना था, आइन के मुताबिक चलना था, सारी गैर जमहूरी ताकतों को दिखाना था कि कैसे जमहूरी हुकूमतें कायम करते हैं, कैसे कंसेंसस के साथ मिलके पुराने मुखालिफ साथ मिलके भी जो है जमहूरियत की तरक्की के लिए, आइन की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए साथ मिलके काम भी कर सकते हैं. अगर इस एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे पता चला है कि दैट फ्रेज, एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि the road to hell is paved with the best intentions, तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है. हमने तो पार्लियामान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था. रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे. वाह जी वाह. Anyway, मैं मायूस नहीं हूं. काफी कुछ सीखा हूं मगर मायूस नहीं हूं. And on the 50th Golden Jubilee, ये तो नहीं कह सकता हूं that our democracy is stronger today than it was yesterday. But इतना हमें वादा करना पड़ेगा पाकिस्तान के आने वाले नस्लों that their tomorrow will be better than our today. The old politics
of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. جیسے میں نے کہا تھا, within Parliament, within society, within judiciary, within the bar. یہ hyper-partisanship, hyper-polarization, اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سے بات کرنے نہیں چاہتے, شکل دیکھنا نہیں چاہتے. اس سیاست کو ختم کرنا پڑے گا. اگر we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use Parliament, use the judiciary and other such institutions or other such bodies to forge consensus in order to resolve problems, not as bitter partisan arenas for us to create problems. We owe it to the people of Pakistan to start functioning as a modern country with a functioning governance system, with a functioning parliament, with a functioning judiciary, with a functioning constitution, with a functioning democracy. We owe it to the people of Pakistan. And there'd be no better way than to celebrate our golden jubilee than delivering on these promises to the people of Pakistan. Let's end the old, stale politics of the past and embrace a new politics of consensus. آپ سب کا بہت شکریہ. دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کا ہمیں پتہ ہے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں, اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں, اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے, ہماری طرف آئیں, ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے. یہ جو ارریگولر انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو. اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے, ہماری بھی نالائکی ہے, اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے. یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے. یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی, یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں, کب وہ جائیں گے, کہاں جائیں گے, اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں. یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جہاز جلدی آئے جلدی نہ آئے, کیوں اتنا ٹائم لگ گیا, کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے. یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے, لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے. آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ ایسی ہے. اوکے سر, اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر. تھینک جی یو جناب. سر 2 مختصر سے سوالات ہیں. ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل تک ہو رہی ہے, اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں. سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن؟ اچھا میں سمجھا تم رمچی کا پوچھ رہے ہو. چلو کوئی نہیں, مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو. وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم حکومت ہیں, ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے, دن کے حساب سے, سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ, سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا. دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوئے ووٹر, اور اللہ خیر سے اللہ اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا, پھر آگے چلیں گے. پیچھے جائیں گے.
Assalamu alaikum, Prime Minister Saab. This is Alina Shigri, ABN News Daily Osaf. My question is regarding the domestic politics that is taking place. आपको पता है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए हैं 4 साल के बाद और उनकी हवाले से उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है regarding the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. तो state के हवाले से जो कहा जा रहा है that they are thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. इस हवाले से जरूर बताइएगा कि किसने इंस्ट्रक्शंस दी थी नादरा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब के जो बायोमेट्रिक्स हुए थे और जो फैसिलिटेशन के हवाले से जो एक आपको तनकीद का, आपकी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से जरूर बताइएगा. एंड जो लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां पर आपने कहा कि गहमा गहमी इलेक्शन से मुतालिक शुरू हो चुकी है विद political parties demanding a level playing field, Pakistan People's Party, JUIF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी कन्वेंशन की इजाजत दी गई, लेकिन ऑल्दो उसके बावजूद भी 50 के करीब उनके लोग गिरफ्तार किए गए थे. तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक भी आपका जवाब क्या होगा? थैंक यू. अच्छा, मैं समझ रहा था आप जो है ना ऑल वेदर लिंकेजेस जो खुंजराब, और चूंकि आपका अपना इलाका भी है गिलगित का, मैं जानता हूँ आप शिगर से हैं ना, यू वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट इट सीम्स कि आपकी प्रायोरिटी तो उस तरफ इतनी नहीं है. वो इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था. वैसे ही मैं बताता चलूँ, इसका तो जवाब दूंगा कि स्ट्रेटेजिकली द एंटायर शिंगजियांग along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. बहरहाल आपको बायोमेट्रिक्स के सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है अहमियत, बायोमेट्रिक्स वाला भी अहम है. जी मेरा नहीं मेरी छोटी वो अर्ज मेरी सुन ले. मैं आपको ये कह रहा था कि आज हमने चाइनीज विजिट पे ये बुलाया हुआ, लेकिन ठीक है, आपका हक है, आपका इख्तियार है. देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बायोमेट्रिक्स नादरा में अगर आप जाएं तो क्या पीएम ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है कि जी अलीना शिगरी के बायोमेट्रिक्स होने चाहिए? ये बायोमेट्रिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ राइट इंश्राइन कराता है बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ. अगर मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी है, जो कि मेरे ख्याल में है, तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फौरन पहुंच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें? उसकी रिक्वायरमेंट है. ही इज इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुजरने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी जरूर सोचता. एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहां पर वो कोई एक महाज बना था, साउथ जनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे खूब भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ, याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ? मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूं, मैं अवॉइड करना. हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है. जर्नली कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. उसमें उसके बावजूद क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसके बावजूद लोग उसको अपनी सतह पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर इन प्लेस हो तो वी एज अ गवर्नमेंट वुड बी क्वाइट हैप्पी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी. हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों.
until and unless it is the judicial conclusion. अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है. ये माजी में भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, ये मुस्तकबिल में भी होगा. until and unless पार्लियामेंट आने वाली रिफॉर्म कर दे और कहे कि जनाब जिस तरह वो बाकी ममालिक में भी तहरीकें चल रही है कि जुडिशरी जो भी फैसले करे उसकी जो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी वो पार्लियामेंट को कर दे, हमें क्या एतराज़ है? वो डेलिब्रेट कर ले, वो सोचे कि जनाब ये जो जुडिशल फैसला है दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त. ये वो क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में चलने हैं. अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी करेगी. अपने मेरे ख्याल में अरब सियासी जमात को फोकस अपने अपने बयानिए पे करना चाहिए. वो इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं, कैसी हुकूमत लाना चाहते हैं, महाशी पॉलिसियाँ क्या होंगी, सिक्योरिटी की पॉलिसियाँ क्या होंगी, बाकी जो जुड़े हुए इदारती इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं उनके हवाले से उनका क्या व्यू होगा. अगर ये बहस इसके इर्द गिर्द तमाम इलेक्शन का हो तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा. अब कोई कहे कि मैं पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, मैं वजीर आजम हाउस में असॉल्ट करूंगा, राइट्स करूंगा, लेकिन साथ में जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा. ऐसे इन्वायरमेंट में सोशल ऑर्डर कायम नहीं रहता. इसको पीसफुल प्रोटेस्ट से जो जोड़ रहा है जोड़ता रहे, कानून नहीं जोड़ता इसको. कानून की नजर में एक बड़ी क्लैरिटी है. जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वेस्टमिनिस्टर में चलते हैं, लंदन में टोनी ब्लेयर कह गया हूं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को आग लगाते हैं और फिर वहीं आग लगाने के अटेम्प्ट के बाद कहते हैं कि अब हमें राइट दिया जाए विदाउट बी फेसिंग द लॉ, और चूंकि ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है मैंने आग लगा दी. मैं देखता हूं कि उस आग लगाने के जो अमल है उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है. अब उसको अगर कोई ये समझ रहा है कि हम उस कंटिन्यूएशन में अब निगरान हुकूमत आ गई है तो उन तमाम चीजों को खत्म क्यों नहीं कर देते, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लोगों को आग लगाने की जो लाइसेंस है वो फराहम कर दें, ये तो नहीं हो सकता. अब इस अमल में एक्स जमात मुलव्विस है, वाई जमात मुलव्विस है, यही हरकतें अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने की होती, आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के करें कि क्या यही पर्सपेक्टिव लोगों का होता जो किसी एक मखसूस जमात के साथ है. इन सब ने इनको मौलवी भी करार दे देना था, इस्लाम को रेडिकलाइज किस्म का दीन भी करार दे देना था और इन सब पे बम्बारमेंट करने का डिमांड भी दे देनी थी कि अब 16 इस्तेमाल करें. लेकिन दूसरी जानिब आप एक ऐसी जमात जो कि निस्बतन लिबरल है उसको उसी अमल की इजाजत, या लेट से ये पीपल्स पार्टी ने की होती, या लेट से ये PMLN ने की होती, ये किसी और ऐसी जमात मेन स्ट्रीम ने की होती. देखिए ये नहीं हो सकता कि अगर वो अमल जो है उसको तो लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं समझते. क्यों कानून का निफाज करना, कानून की पासदारी करना, हम तमाम लोग ये सुनते आ रहे हैं रूल ऑफ लॉ. इजंट इट द रूल ऑफ लॉ कि दे आर बीइंग ट्राइड एंड अंडर दोज प्रोसीजर्स देयर कैन बी फ्लॉड प्रोसीजर्स. there would be a need and requirement to improve those procedures. हम तो रो ये रहे कि वो अपना वक्त अगर इन चीज़ों में ज़ाया न करते और ये तमाम प्रोसीजर्स का कुछ रिफॉर्म किया होता तो आज उससे मुस्तफीद हो रहे होते. और इवन आने वाले पार्लियामेंट को भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जहां जहां वो समझते हैं जरूर उन चीजों को इम्प्रूव करें जहां पर ट्रांसपेरेंसी बने, जहां पे रूल ऑफ लॉ आए, जहां पे ऐसी चीजें जो एज अ सिविलियन आप समझते हैं कि आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते, तो करें ना. किसने रोका है? रिफॉर्म करें. सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन में मेरा और आप जैसा बंदा फंस जाए, अगर मेरा और आपका कोई प्लॉट का खुदा न ख्वास्ता झगड़ा आया तो मेरे बच्चे और आपके बच्चे भी उससे जांबर नहीं हो सकते. ये फैसला किसने करना है? ये फैसला पार्लियामान नहीं करना है ना हमारे केस में. तो क्यों नहीं करती पार्लियामान? किसने रोका है पार्लियामान को कि मेरे और आपके बच्चों को लड़ाई से बचाए?
میں رضان دے چکا ہوں. آپ دیکھو نا, میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی. میں پھر آپ کو کروں. دیکھیں سر میں میری جان ایک منٹ پہلے تو آپ آؤٹ آف 10 بولیں, لیکن خیر ہے بولیں, آپ کا حق ہے. سر ایک میری عرض سن لیں, میری ایک عرض سن لیں. کیا آپ بتائیں کہ ہمیں کہ آپ نے 2-2.5 ماہ میں ٹیکسز انکریز کرنے کے لیے کیا کسی آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں آپ, یا کوئی ایسے فگرز دیے ہیں کیا جس کو کوئی ایسا لے آؤٹ کرے گی کہ آپ نے بڑا کافی اکنامک ریوائول پلان رول آؤٹ کریں گے؟ نہیں ہوا ابھی تک. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. You should wait. We will respond this by the end of our tenure. سر شہریار خان سونو نیوز سے. سر میرا سر سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے. سر ڈالر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, پیٹرول کی قدر میں کمی ہوئی ہے. اب آپ نے ہدایت کی تھی تمام صوبوں کو کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے. سر اس وقت پیاز 110 روپے, آلو 110 روپے ہے. سر عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے. اس کے لیے سر کیا فوری اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو. کم سے کم آپ کو اپنے کولیگ کے نسبت یہ نظر آ گیا کہ 2 مہینوں میں ڈالر نیچے آیا, پیٹرول نیچے آیا. نہیں, آپ کو نہیں نظر آیا. آپ چھوڑ دیں. آپ کا گزر گیا سوال, آپ کا سوال گزر گیا, آپ کا سوال گزر گیا. اب آپ بیٹھیں. آپ پلیز 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 یو آر ہیئر ویئر یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک بٹ ناٹ انسلٹ. ہم دونوں کو میوچل ریسپیکٹ میں چلنا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ یہ آدھا حصہ آپ کو نظر آیا کہ اس کا امپیکٹ آیا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. جو 50 سال میں نہیں ہوا, میں ڈالر کا ریٹ پاکستان میں کبھی بھی نیچے نہیں آیا. کیا کسی نے اپریشیٹ کیا اس کو؟ پلیز. اور 16 روپے سے میں نے 335 روپے میں ڈالر کا سفر خود وٹنس کیا ہے. مجھے جب یاد ہے 1984-85 میں اور 86 میں 16 روپے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈالر شروع ہوا, جس کا میں وٹنس ہوں, میری یادداشت میں ہے. اور 330 تک کا سفر میں نے دیکھا. میں نے اس کو ہمیشہ آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی مرتبہ الحمدللہ یہ پیچھے آیا ہے اور بہت ہی میننگ فل انداز میں آیا ہے. اب اس کا پیٹرول کی قیمتوں کا ٹرانسلیٹ ہونا غریب عوام کی, عام آدمی کی زندگی میں اس کا آخر فائدہ, یہ بالکل جینوئن بات ہے. آج ہماری 4 صوبوں کے ساتھ جب میں گیا ہوں, یہاں سے چائنا سے جا رہا تھا, میں نے انسٹرکشنز پاس کی. آج ہم اس کا فالو اپ 4 صوبوں کے چیف منسٹرز اور چیف سیکرٹریز سے لے رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹرز کو انگیج کرنا تھا, ٹرانسپورٹرز سے بتانا تھا, باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کو آبزرو کرنا تھا کہ کیا امپیکٹ آیا ہے اور کہاں کہاں پہ چیلنجز ہیں. کہیں ہورڈنگز کے جو ایشوز ہیں, باقی جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کہ صوبوں کے ڈومین میں آتے ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد سیدھا ہم زوم کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور فالو اپ کر رہے ہیں. انسٹرکشنز پاسڈ ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب. آئی مائٹ بی اے لٹل بٹ آف ٹریک بیکاز آئی انڈرسٹینڈ اینڈ ناٹ ٹو اوفینڈ مائی کولیگز بیکاز مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, اینڈ بالکل صحیح سوال بھی پوچھ رہے ہیں. مائی کوشچن از ناٹ آن الیکشنز, ناٹ آن ڈومیسٹک پالیٹکس. ہم اپنی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, بالکل صحیح رو رہے ہیں, کافی عرصے سے اس چیز سے گزر رہے ہیں. لیکن آئی وانٹ ٹو آسک یو اباؤٹ پیلسٹائن, وہاں جہاں بچے, عورتیں, بزرگ شہید ہو رہے ہیں. Since 7th of October, and obviously this has been going on for decades now, آپ کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, میں نے فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, سب منسٹرز کی, آپ کی انٹرنیشنل فورمز پہ بھی آپ نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. بٹ کیا پریکٹیکل بھی کوئی اسٹیپس ہم لینے کی پوزیشن میں ہیں ایز ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین ایڈ, فوڈ, میڈیسن اینڈ ادر اسینشیل سپلائز؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو آئی اسپوک ٹو پیلسٹینین پریزیڈنٹ آلسو, محمود عباس صاحب, فارن منسٹر صاحب وغیرہ نے یہاں سے انیشیٹ کیا تھا. ہمارا ایک جو ایڈ کا وہ تھا
It has been dispersed. جو رفح کوریڈور وہاں کریٹ ہوئی ہے, it headed towards Egypt. اور ایجپٹ کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنی بھی ایڈ ہے, ہیومینیٹیرین ایڈ, جس میں جو ہماری جتنی بھی ہمبل کا کنٹریبیوشن ہے, وہ ہم انشور کریں گے کہ اس طرف سے جائے. باقی سیزیشن آف وائلنس ایٹ دا مومنٹ از آر ٹارگیٹ, اور ہم تمام پلیئرز کے ساتھ مل کے OIC میں لیڈ رول لیتے ہوئے ہم نے کو ہوسٹ سعودی عربیہ کے ساتھ جو کیا, پہلا آبجیکٹو ہمارا یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو سیزیشن ہے آف وائلنس وہ ٹارگیٹ ہم اچیو کریں, اور جو دونوں فریق ہیں وہ رک جائیں, جنگ بندی ہو جائے. اس کے بعد جو باقی مسائل ہیں ان کی طرف ہم جائیں, اور جنگ بندی کے ساتھ ساتھ جو ہیومینیٹیرین انٹرفیئرنس ہے یا کوریڈور ہے, اور وہ ایڈ انشور کرنا ہے فوڈ سپلائی میں, میڈیسن میں, ریسٹ آف دا تھنگس, وہ کیسے اسموتھ ہو سکتی ہیں افیکٹولی جوائنٹلی. کام کر رہے ہیں اس پہ. ظاہر ہے یہ ایک بہت پرانا جیو پولیٹیکل چیلنج ہے, جیو اسٹریٹجک چیلنج ہے ریجن کا, گلوبلی, اور یہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے کہ صرف پاکستان اکیلا جا کر اس مسئلے میں کوئی کردار ادا کرے گا. تمام پلیئرز ہیں, ہم جوائنٹلی جو پلیئرز اس میں امپورٹنس رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اور دعاؤں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کسی بھی قسم کا سلوشن کو سامنے آ سکے. جناب وزیر اعظم, اظہر فاروق ARY نیوز سے. سر ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ شہید ارشد شریف کا معاملہ آپ نے کینیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اٹھایا ہے. آج اس کی برسی بھی ہے ارشد شریف صاحب کی. سر یہ پوچھنا یہ ہے کہ کینیا کے پریزیڈنٹ نے کس حد تک آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن کس حد تک آگے بڑھی ہیں, اور فالو اپ کے لیے آپ نے کوئی فارن آفس کو کوئی ہدایات دی ہیں تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے تحقیقات سے متعلق؟ اچھا, فالو اپ پہ وداؤٹ ایون انسٹرکشنز یہ فارن آفس کے ٹاپ پرائیورٹی ایجنڈا میں ہے, اور یہ جب آپ وفود کی سطح پہ ملتے ہیں تو جو ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ڈیزائن فارن آفس کرتا ہے. تو ارشد صاحب کا جو مرڈر کا معاملہ تھا وہ فارن آفس نے ہی ہماری جانب سے ہمارے TPs میں اس کو انکلوڈ کیا تھا. سو اٹ از ان دیئر ریگولر ایجنڈا. جہاں تک کینین پریزیڈنٹ کا تعلق ہے, انہوں نے بڑی سنجیدگی کا اس میں مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہمارے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے کہ کوئی آپ کا نیشنل ہماری سوائل پہ اس کو اس طرح کی وائلنٹ ڈیتھ کا سامنا کرنا پڑے, اور یہ اس سے ہمارا امیج کا بھی ایشو ہے. اور انہوں نے یہ ساؤنڈ کمٹمنٹ ہمیں دی کہ جس حد. خیر, آپ کو سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سیولنس کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. اہم خبر, سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سیولنس کے ٹرائل کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سیولنس کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں. راجہ محسن بتائیے. دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے سویلینس کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کو مکمل کیا تھا, اور اب یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو سویلینز ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ جو ایک سویلینز کا ضابطہ فوجداری ہے اسی کے تحت ہوگا. یہ اسی کے تحت یہ کیسز چلائے جائیں گے, اور تمام جو درخواستیں ہیں انہیں جو ملٹری کورٹ کے خلاف انہیں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مختلف ٹرمز کے تحت جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے.